الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ مخدوم گرامی وقار شہزادہ شہید راہ مدینہ حضرت سید معین اشرف صاحب مدد اللہ العالی، منبر رسول پر جلوگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ ممرہ کی سرزمین پر دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز کے جشن دستار فضیلت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس ادارے کے قائم کرنے کے عوض شہید راہ مدینہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب سے خوب عنایت نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ جنت میں شہید راہ مدینہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملت کا جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو شہزادہ شہید راہ مدینہ میدان عمل میں کود پڑتے ہیں اور امت کے سلگتے ہوئے مسائل کے سلسلے میں اپنی آواز
زمین سے لے کر ایوان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی جد و جہد، ان کا اخلاص، ان کا درد دین اور درد ملت کافی حد تک رنگ لا رہا ہے، اور آج ممبئی کی سرزمین پر جب بھی کوئی مسئلہ ابھرتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں شہزادے شہید راہ مدینہ کی طرف اٹھتی ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کے گمان پر پورا اترتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھاتے ہیں۔ بڑا اچھا مقطع تھا محب گرامی نسیم حبیبی صاحب کا، اللہ رب العزت جل جلالہ آفات ارضی و سماوی سے اور دنیا کے بسنے والے دشمنوں سے شہزادے شہید راہ مدینہ کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ایک کنفیوژن ہے پوری دنیا میں، ہر طرف سے ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ عالمی سطح پر شاید دنیا میں اب کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی جہاں مسلمان چین اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو گزار سکے۔ ہر زمین آگ اگل رہی ہے، ہر پناہ گاہ ویران ہو رہی ہے، ہر جگہ پر اضطراب اور پریشانی کے بادل لا رہے ہیں، اور ایک عجیب سی کیفیت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہاں سکون نصیب ہوگا، کون سی جائے پناہ ہے، اور کہاں ہم اپنی اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا عقیدہ سچا، ہم جس رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں وہ رب سچا، جس رسول اعظم کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول سچے، قرآن سچا، تو ان ساری سچی چیزوں کو ماننے والا پوری دنیا میں اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں گرفتار ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو پڑھے لکھے لوگ کالج اور یونیورسٹی کے اندر ہیں، جو علماء سے قریب نہیں، مشائخ سے قریب نہیں، ان کے دل و دماغ میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جب اسلام سچا مذہب ہے تو اس کے ماننے والے اتنے پریشان کیوں؟ میں اسی سے پردہ آج اٹھانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اسلام کیسے مسلمانوں کو چاہتا ہے، ذرا اس کے حوالے سے کچھ بات قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات حق ہے کہ ہم قرآن مقدس کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن اتنا ہی صرف کہہ دینے سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ جس طریقے سے ایک طالب علم ایس ایس سی کے بورڈ کے امتحان میں بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد جیسے تیسے پرچہ لکھے تو کامیابی نہیں ملتی، کامیابی تو اس وقت ملتی ہے جب ہر سوال کے جواب کو وہ صحیح طور پر دے۔ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صرف پروردگار جل جلالہ نے خالص ایمان والا ہونے کی بنیاد پر دنیا میں کامیابی اور کامرانی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کامل مومن ہونے پر اللہ رب العزت جل جلالہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آج کی سوسائٹی کے اندر بسنے والا ہر مسلمان اپنے آپ کو مومن ضرور کہتا ہے، اور اصطلاح شریعت کے اندر اگر دیکھا جائے تو کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو چیز لے کر کے آئے اس کی تصدیق کرنے کے اعتبار سے وہ مومن تو ہو جائے گا، لیکن میرے کریم نے مومنین کے اوصاف بتائے ہیں، مومنین کی خوبیاں بتائی ہیں، مومنین کے اندر کمالات بتائے ہیں۔ جب تک کہ مومنین کے اندر یہ اوصاف پیدا نہیں ہوں گے، مومن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، مومن کبھی کامران نہیں ہو سکتا۔ آئیے، میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، مومن وہی ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا قلب لرزنے لگتا ہے، اس کے قلب میں خشیت پیدا ہوتی ہے، اس کے قلب میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے رب کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگے، اس کے دل میں خشیت ربانی پیدا ہو، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ اب اس آیے کریمہ کے اعتبار سے ہم سوسائٹی کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں اور کلمہ پڑھنے والوں کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل ظاہر ہو جائے گی کہ یہ خوف جو مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کتنا رہ گیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اذان کی آواز ہو یا اور تلاوت قرآن مقدس کی آواز ہو یا گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف برائے نام شاید رہ گیا ہو تو نظر رہ گیا ہوگا، ورنہ حالات یہ ہیں کہ اب دل خوف خدا سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اللہ کا ڈر دل سے نکلتا جا رہا ہے، خشیت ربانی سے انسان کا دل ویران ہو رہا ہے، قلب اللہ کے خوف سے لرزتا نظر نہیں آتا۔ اللہ کے ذکر سے مسلمانوں کے قلب کی پوزیشن کے اندر، قلب کی جو پوزیشن ہونی چاہیے وہ پوزیشن نظر نہیں آتی۔ پتہ یہ چلا کہ وہی مومن کامیاب ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اس کا دل کانپنے لگتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیجئے، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ اللہ اکبر، غربت کی چکی میں پیسے جاتے تھے، اگر دیکھا جائے تو بظاہر ان کے پاس آسائش کا سامان تک نہ تھا، زندگی ایسی گزرتی تھی، کبھی فاقے میں زندگی گزری، کبھی کچھ مل گیا، کبھی فقر و فاقے میں زندگی کے لمحات گزر گئے، بڑی عجیب سچویشن تھی۔ لیکن عالم یہ تھا کہ شاعر مشرق کہتے ہیں وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ یا اللہ، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہ تھا، ان کے پاس افواج کی کثرت بھی نہ تھی، ان کے پاس مادی قوت بھی بظاہر نہ تھی، لیکن کیا وجہ تھی کہ جب کہیں سے گزر جاتے تھے تو ایمان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو جواب ملے گا نادان، اگر تو ان کی زندگی کا جائزہ لے تو بظاہر تجھے ان کے پاس مادی قوت تو نظر نہیں آئے گی، لیکن ان کا دل اللہ کے خوف سے لرزنے والا نظر آئے گا، اللہ کے ڈر سے لرزنے والا نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل تک مسلمانوں کی سچویشن یہ تھی کہ اذان کی آواز کو سننے کے بعد اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تو ٹی وی بند کر دیتا تھا۔ اب اتنا بے غیرت ہو گیا کہ والیوم سلو کر دیتا ہے لیکن ٹی وی دیکھتا نہیں، والیوم سلو کر دیتا ہے اور ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، مسجد کے قریب سے گزرتا ہے، اذان کی آواز کے بعد اس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف بڑھتے نہیں دکھائی دیتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اذان کی آواز کو سننے کے بعد ان کے قلب کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، ان کا قلب لرزنے لگتا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو سچویشن ایسی نظر نہیں آئے گی۔ آج کا مسلمان کہتا ہے جم میں جانے کے بعد، آج مشل بنانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے میں بہت بڑا مرد ہوں، میں طاقتور ہوں، میں جوان ہوں۔ خدا کی قسم، اپنے منہ سے مرد کہنے کے عوض کے اندر تو مرد نہیں کہلائے جا سکتے، لیکن قرآن جسے مرد کہہ دے وہ یقیناً مرد ہے۔ پوچھو قرآن سے، اے قرآن مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم
تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد تو وہ ہے کہ اللہ کا جب ذکر کیا جائے تو تجارت، خرید و فروخت اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف اسے بڑھنے سے نہیں روکتی. یہ تجارت چھوڑ کر اللہ کی طرف اگر بڑھ جائے، اس کے ذکر کی طرف بڑھ جائے تو صحیح معنوں میں قرآن کی روشنی میں وہی مرد اسے اللہ کے ذکر سے تجارت بھی نہیں روکتی، بے و شرع بھی نہیں روکتی. خوف، آپ ذرا سوچو، دیانت داری رخصت ہو گئی، امانت میں خیانت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جھوٹ عام، ڈرگس کی سپلائی عام، زناکاری عام، بد کرداریاں عام، برائیوں کا بازار گرم، ناجائز کاروبار عام، امت مسلمہ کو تباہ کرنے والے بہت سارے کاروبار آج مارکیٹ کے اندر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کہاں رہ گیا اللہ کا ڈر؟ آج تم کامیابی کا رونا روتے ہو. ذرا یہ تو بتاؤ، ایک مومن کی زندگی میں جو چیز ہونی چاہیے، کیا وہ چیز ہماری زندگی میں ہے؟ آپ ذرا تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، وہ صحابہ کرام جن کو پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وغیرہ. ان کے اندر کتنا خوف تھا. جانتے ہیں آپ، جنت کی بشارت سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے باک ہو جانا چاہیے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ کیف حالی لیس لی خیر العمل، میرا کیا حال ہوگا کہ میرے نام اعمال میں تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں. آپ ذرا سوچو، جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ اپنے اعمال کے حوالے سے اتنے فکر مند، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہمیں آج بھی وہ منظر بھولتا نہیں کہ مولا علی محراب کے اندر اس طرح سے خشیت ربانی کی وجہ سے تڑپتے جیسے کسی کو بچھو ڈنک مارا ہو اور وہ تڑپ رہا ہو. مولا علی اس طریقے سے اللہ کے خوف کی وجہ سے محراب میں تڑپا کرتے تھے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، دنیا کا ڈر انسان کو کمزور کر دیتا ہے، دنیا کے صاحب اقتدار کا ڈر انسان کو کمزور کر دیتا ہے. لیکن خدا کی قسم، اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو وہ طاقتور بن جایا کرتا ہے، وہ قوت والا بن جایا کرتا ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں میرے کریم نے مومنین کے اوصاف کا ذکر فرمایا تو پہلا وصف بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بہت خوب، سبحان. آج آپ دیکھیں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خاتون ڈرگس کے ساتھ پکڑی گئی اور بہت ساری خواتین یہ بات کہتی بھی نظر آتی ہے کہ گھر کو چلانا مشکل ہے، شوہر چھوڑ دیا یا انتقال ہو گیا یا بچوں کی تعداد زیادہ ہے، شوہر کو کوئی کام نہیں، اب اگر ہم ناجائز کام نہ کریں تو کیا کریں. میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں، دو دوست تھے، ایک لوہار تھا اور ایک تاجر تھا، دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. اللہ اکبر. لوہار کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ لوہے کو آگ میں ڈالتا تھا اور آگ سے جب لوہا نکالنا ہوتا تو وہ کسی اوزار سے لوہے کو نہ نکالتا، آگ کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالتا اور اس کے بعد بچوں کو ذرا چپ کرائیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم
وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. وہ لوہار کی عادت تھی، آگ کے اندر لوہے کو ڈالتا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈال کر لوہے کو نکال لیتا اور اسے شیپ دے دیا کرتا، لیکن آگ کا اثر اس کے ہاتھ پر نہ ہوتا. ایک دن اس کے تاجر دوست نے اس سے کہا، میرے دوست آخر کیا بات ہے کہ آگ کا اثر تیرے ہاتھ پر نہیں ہوتا؟ کیا تو کچھ پڑھ کر کے آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ تو برجستہ وہ کہتا ہے، یار یہ لمبی کہانی ہے، کہاں تم اس کے سلسلے میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، اگر تم میرے جگری دوست ہو تو مجھے واقعہ بتانا پڑے گا، حقیقت بتانی پڑے گی. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں اس لوہار نے کہا کہ میں غریبی کی زندگی گزار رہا تھا، غربت میں میری زندگی کے لمحات گزر رہے تھے، ایسے میں ایک لڑکی کے لیے میرے دل میں محبت تھی، لیکن اتفاق سے وہ بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میرا رشتہ وہاں ہونا ممکن نہ تھا. لڑکی کی شادی ہو گئی اور میں نے پھر طے کیا کہ میری زندگی میں اسے پانے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ غریبی بنی ہے. اب میں غربت کو دور کرنے کے لیے جد و جہد کروں گا. میں نے محنت کی، مشقت کی. ایک دن آیا کہ اللہ نے مجھے دولت سے مالا مال کر دیا، بے پناہ مال مجھے عطا کیا، لیکن اس عورت کی شادی ہو جانے کے بعد اس کے 3 بچے بھی ہو چکے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جس شہر میں میں رہتا تھا اسی شہر میں وہ بھی رہتی تھی. کچھ عرصہ گزرا اور گزرنے کے بعد ہمارے شہر کے اندر قحط پڑا، اور قحط کی وجہ سے ہر سرمایہ دار کے دروازے پر بھیک مانگنے والوں کی لائن لگ گئی، اناج لینے والوں کی لائن لگ گئی. وہ لوہار کہتا ہے، میرے دروازے پر بھی قطار لگ گئی اور مانگنے والے لائن لگا کر میرے دروازے پر بھی کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے، قطار والوں کو میں دے رہا تھا، ایسے میں کیا دیکھتا ہوں، وہی عورت جس کی محبت میرے دل میں پہلے تھی وہ بھی قطار کے اندر ہے. میرے دل کی تمنا انگڑائیاں لینے لگی اور شیطان نے مجھے ورغلایا اور میں نے برجستہ کہا، اے عورت میں تیرا سوال پورا کر دوں گا، تو میرے سوال کو پورا کر دے. اتنا سننے کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی، جواب کچھ بھی نہ دی. گھر گئی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، بچے پریشان تھے. اسی پریشانی کے عالم کے اندر بچوں کو دھمکیاں دے کر وہ سلانے کی ہزارہ کوشش کر رہی تھی، لیکن بچے سونے کو تیار نہ تھے. اس کی ممتا نے پھر بیداری کا مظاہرہ کیا اور پھر وہ آئی میرے دروازے پر. جب اس قطار کے اندر اس کا نمبر آتا ہے، میں بہت حیوان ہو چکا تھا، اندر سے میرے جذبات مشتعل ہو چکے تھے. میں نے پھر اس عورت سے کہا، اے عورت تو میرا سوال پورا کر دے، میں تیرا سوال پورا کر دوں گا. عورت قطار سے نکلی اور پھر چلی گئی. اللہ اکبر. گھر جا کر بچوں کا بلکنا اسے بے چین کر دیتا ہے، لیکن اب تیسری مرتبہ جب وہ آتی ہے تو نئے ارادے سے آتی ہے، نئے جذبے سے آتی ہے، نئے شوق سے آتی ہے. اب جب اس کا قطار کے اندر نمبر آیا تو آنے کے بعد جب میں نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے دہرایا، اے خاتون تو میرے سوال کو پورا کر دے، میں تیرے سوال کو پورا کر دوں گا، تو اس عورت کا جواب آج کی ہر مجبور عورت سن لے. اس عورت نے جواب میں کہا، اے نوجوان سن لے، میرا ایک ایک بچہ بھوک سے بلک کر کے جان دے دے یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگ جائے یہ مجھے گوارا نہیں. یہ کہتے ہوئے وہ خاتون وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے جملوں نے نوجوان کی زندگی بدل دی، نوجوان کی سوچ بدل دی. نوجوان آج رات کو جب اپنے بستر پر پہنچا تو اندر سے ضمیر کہہ رہا تھا، نادان، بھوک میں وہ خدا کو نہیں بھول رہی اور تو آسودہ ہو کر خدا کو بھول رہا ہے. وہ غریبی میں خدا کو نہیں بھول رہی، تو آرامی اور امیری کی زندگی میں خدا کو بھول رہا ہے. سجدے میں جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. اگر آئندہ وہ عورت آئی میں اس سے مطالبہ نہ کروں گا. اللہ اکبر. اس عورت کا ضمیر مطمئن ہو چکا تھا. حق بات کہنے کے بعد پھر وہ قطار کے اندر دوسرے دن آئی. جیسے ہی وہ آتی ہے، نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے، رک جائیے میں ابھی آیا، اور بہت سارا سامان لے کر آیا اور کہا بہن قبول کر لو. اس نے کہا آج کوئی ارادہ تو نہیں ہے، کوئی مطالبہ تو نہیں ہے. کہا کوئی مطالبہ نہیں. عورت نے سارا سامان لیا، کنارے پر رکھا، سجدے میں گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے کریم، جس طریقے سے میرے بچوں کے پیٹ کی
आग को बुझाने का इसने इंतजाम किया है। ए अल्लाह, इसे दुनिया की आग से भी महफूज रख और जहन्नम की आग से भी महफूज रख। ये कहने के बाद वो लोहार अपने दोस्त से कहता है कि ये उस मजबूर औरत की दुआ का नतीजा है कि मैं आग में हाथ डालता हूं तो मेरा हाथ जलता तक नहीं। बहुत कौन सी मजबूरी है जो गुनाह की दहलीज पर जाने के लिए तुम्हें आमादा करती है? ड्रग्स के कारोबार के लिए, शराब के कारोबार के लिए, ज़िना और जुए के अड्डों को आबाद करने के लिए। डरो उस परवरदिगार से जिसके दस्ते कुदरत में इंसान है और सारी कायनात है। उसकी पकड़ से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारीख उठा करके देखो, अल्लाह से डरने वाले जहां बंदे नजर आते हैं, वही अल्लाह से डरने वाली बंदियां भी हजार आपको मिलेंगी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था। जानते हैं आप, हजरत राबिया अदविया रदियल्लाहु ताला अन्हा एक पैरहन पहनकर नमाज पढ़ रही थी, लेकिन नमाज में उनका दिल नहीं लगता। नमाज के असरात उनकी जिंदगी पर मुरतब नहीं होते। हमेशा जब नमाज पढ़ती रूहानी कैफियत महसूस करती, हमेशा नमाज पढ़ती रूहानी सुकून महसूस करती, हमेशा नमाज पढ़ती नमाज की लज्जत महसूस करती। लेकिन आज जब पैरहन पहनकर नमाज पढ़ रही थी तो नमाज के अंदर जो लज्जत मिलनी चाहिए वो लज्जत उन्हें नसीब नहीं हुई। अल्लाह अकबर, मुराक़बे में जाती हैं, माबूद बरहक की बारगाह में अर्ज करती हैं, ए अल्लाह, कौन सी खता हो गई जिसकी वजह से नमाज की लज्जत से महरूम हो गई हूं। अल्लाह अकबर, बेशुमार गौर करने के बाद उनके जहन में बात आई, मैं लिबास चेंज कर दूं। वो गई और जो पुराना लिबास पहनती थी उस वही पहनती हैं और पहनकर नमाज पढ़ती हैं तो नमाज में लज्जत मिलती है। फिर गौर करती हैं कि आखिर क्या बात है कि इस जुब्बे को पहनने की वजह से मुझे नमाज में लज्जत न मिली। तो जानते हैं, मर्द हजरात भी सुने, औरतें भी गौर से सुने। अल्लाह अकबर, मामला ये था कि वो अपने पैरहन को छत पर बैठ करके सिल रही थी और चांदनी की रोशनी में छिल रही थी। अल्लाह अकबर, लेकिन हुआ ये कि बादशाह की सवारी गुजरती है और बादशाह की सवारी जब गुजरी तो मशल लेकर के उनके आगे आगे उनके खुद्दाम मौजूद थे, तो उसकी रोशनी भी उनकी छत पर आई, जिस रोशनी से फायदा उठाकर उन्होंने अपना जुब्बा सिल लिया था। तो अंदर से ज़मीर आवाज देता है, बादशाह की इजाजत के बगैर, उसकी रोशनी से तुमने उसकी इजाजत के बगैर जो फायदा उठाकर अपना जुब्बा सिला है, अब उस जुब्बे की वजह से अल्लाह ने तुमसे लज्जत इबादत को छीन लिया। आप जरा सोचो, हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत राबिया अदविया रदियल्लाहु ताला अन्हा की दावत की, दस्तरखान पर गोश्त रखा। हजरत राबिया की नजर पड़ी तो फरमाती है, भाई हसन, ये गोश्त मेरे लायक नहीं। हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु को हैरत हुई, इरशाद फरमाया, राबिया, क्या तुम्हें मेरे यहां भी शक के लुकमे के हवाले से तुम शक कर रही हो कि मेरे यहां भी शक का लुकमा हो? कहा, भाई हसन, तहकीक कर लो। हजरत राबिया के कहने पर हजरत हसन बसरी ने खादिम को बुलाया और इरशाद फरमाया, ये गोश्त कहां से लाए थे? उसने कस्साब का नाम बताया। हजरत हसन बसरी कस्साब के पास पहुंचे और फरमाया, ये गोश्त तुमने इनको बेचा? कहा, हाँ, हमने बेचा। कहा, ये बताओ, जानवर तुम्हारा था? कहा, हाँ, जानवर मेरा था। मैंने अपने हलाल की कमाई से जानवर को खरीदा था। कहा, किससे खरीदा था? उसने जानवर के मालिक का पता बताया। हजरत हसन बसरी जानवर के मालिक के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद जानवर के मालिक से पूछते हैं, ये जानवर तुम्हारा था? कहा, हाँ। तुमने बेचा था उस कस्साब को? कहा, हाँ। फिर वो मालिक पूछता है, बाबा हसन, आप ये जानवर के बारे में इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं? गौर से सुनिएगा, क्यों पूछ रहे हैं? हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे जानवर का गोश्त
جب میں نے رابعہ ادویہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا یہ گوشت میرے لائق نہیں ہے، اس لیے میں تحقیق کر رہا ہوں، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یقیناً رابعہ نے سچ کہا، یہ میرے جانور کا گوشت ان کے لائق نہیں تھا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور معاملہ بس اتنا ہے کہ میرا جانور میرے کھیت میں چرتے چرتے ایک مرتبہ پڑوس کے کھیت میں جا کر کے کچھ گھاس اس نے چر لیا تھا، مالک کی اجازت کے بغیر پڑوس کے کھیت میں جا کر کے اس نے اس کھیت کے کچھ درخت کو اور کچھ اس وہاں کے کچھ جو ہے کچھ ہریالی کو اس نے لے لیا تھا، کھا لیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جانور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا۔ حضرت حسن بصری آتے ہیں اور فرماتے ہیں رابعہ تم نے سچ کہا تھا، یقیناً اس جانور کا گوشت تمہارے لیے نہیں۔ جب تقویٰ اس منزل تک ہو اور کھانے کے حوالے سے اتنی احتیاط ہو تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، زبان جب کھل جاتی تھی تو اللہ عز و جل انسانوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ بے شک بے شک، یہ سچویشن تھی۔ سبحان آج تو جو ملا کھا لو، جیسا ملا کھا لو۔ آج KFC میں جائیے، میک ڈونلڈس کے اندر جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، مسلمان جا رہا ہے کھا رہا ہے، حلال سمجھ کے کھا رہا ہے، نہ گوشت کی تحقیق نہ کسی چیز کی تحقیق۔ خیر تو عرض یہ کر رہا تھا، پہلی صفت مومنین کی 5 صفتیں جو مومنین کے درجات کو بلند کرتی ہیں اور جو کما حقہ اللہ کے نزدیک مومن ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ یاد کیا جائے تو ان کا دل لرزنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جائے تو مومن کے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھو، اگر امام صاحب نے قرأت تھوڑی سی طویل کر دی یا کوئی حد سے قرآن شریف پڑھانے والا آ گیا، تراویح کے اندر حد سے قرآن پڑھ رہا ہے تو ٹرسٹیوں کو شکایت پہنچ جائے گی، تھک جاتے ہیں، روزے کے بعد ایسی پوزیشن نہیں ہوتی، ذرا جلدی والا کوئی حافظ بلائیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، جس قوم کو قرآن سکون نہ دے اور جس قوم کو قرآن سن کر سکون نہ ملے، قرآن سن کر بے چین ہو جاتی ہو اور اکتا جاتی ہو، اس قوم کو اللہ کہاں سے ترقی عطا کرے؟ اس قوم کو اللہ کہاں سے ترقی عطا کرے؟ قرآن سن کر اکتا جاتی ہے قوم، قرآن سن کر بے چین ہو جاتی ہے قوم، جبکہ یہ قرآن سکون کے لیے نازل ہوا۔ ہمیں کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا قرآن سے ہمیں لذت ملتی ہے؟ کیا قرآن سے ہمیں سکون ملتا ہے؟ کیا قرآن سننے کے بعد ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یعنی کیفیت ایمان کے اندر؟ اگر نہیں تو ہمارے ایمان میں کمزوری۔ اور تیسری صفت بتائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر، ان کے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پر بھروسہ، کامل بھروسہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اللہ رب العزت جل جلالہ پر جس طریقے سے مومن کو اعتماد ہونا چاہیے اور بھروسہ ہونا چاہیے، اس اعتماد میں کمی ہے۔ میں ایک صرف مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، ایک پرندہ، اس کی جان کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کے پاس کل تک کا اسٹاک نہیں ہوتا، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پرندہ کمزور درخت، یعنی درخت کی کمزور ٹہنی پر، درخت کی کمزور ڈال پر
اسے گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. ارے نادانو، جو رب اپنی کمزور مخلوق میں سے پرندے کو ایک ٹہنی سے گرنے نہ دے، اگر ہم بھی اپنے کریم پر کامل بھروسہ کریں تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں گرنے نہیں دے. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو تیسری صفت مومن کی جو ہوتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ اور کامل بھروسہ. چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے. اقامت صلاۃ کی بات آج بہت سارے مسلمان خوشحالی میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں دولت مل رہی ہے، ناجائز کاروبار کرنے کے بعد بھی دولت مل رہی ہے، نماز چھوڑنے کے بعد بھی دولت مل رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے بعد بھی دولت مل رہی ہے. اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں دولت کیوں ملتی؟ اس لیے کہ ہم تو چیریٹی کا تو سخاوت کرتے ہیں، پھر ہم گناہ کا کام بھلے کرتے ہوں معاذ اللہ، لیکن ہم اتنی چیریٹی کرتے ہیں. نماز نہ پڑھ کر اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کے بھی اگر دولت مل جائے تو خوش نہ ہونا. ایک جملہ سن لو اور ذہن میں محفوظ کر لو، تھوڑا سا ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اللہ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا. جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اس لیے کہ اس نے تو کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کے رزق کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا ہے. وہ جانور کو بھی روٹی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، عیسائی کو بھی دیتا ہے، نصارہ یہودی کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. تو روٹی کے مل جانے سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. روٹی کے مل جانے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. ہمارا قدم اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے بڑھ رہا ہو اور سر خدا کے سامنے جھک رہا ہو تو دل کو اطمینان دینا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کہ اس نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے سر جھکانے کا سلیقہ عطا فرمایا، سر جھکانے کا موقع عطا فرمایا. تو یاد رکھو چوتھی صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور پانچویں صفت ہر ایک پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا. پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم ان کو جو روزی دیتے ہیں وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. مومن خرچ کرنے میں بخیل نہیں ہوتا. دیکھیے میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. مال کے خرچ کرنے کی تین قسمیں ہیں: تبذیر، اسراف اور انفاق. کچھ یاد رہے یا نہ رہے اسے اچھی طرح سے یاد رکھنا. مال کے خرچ کرنے کے تین طریقے ہیں: تبذیر، اسراف اور انفاق. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ حرام کمائی کو حرام کام میں خرچ کرنا. حرام کمائی کو حرام کام میں خرچ کرنا اسے کہتے ہیں تبذیر. اور قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک تبذیر کرنے والا، حرام کمائی کو حرام کام میں خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. دوسرا طریقہ خرچ کرنے کا اسراف. حلال کمائی کو لاکھ کاموں میں خرچ کرنا، بیجا کاموں
میں خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف۔ اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ دونوں میں کوئی اجر نہیں۔ آپ نے اپنی جائز کمائی کو فضول کاموں میں خرچ کیا، کوئی ثواب نہیں۔ حرام کمائی کو حرام کاموں میں خرچ کیا تو شیطان کی برادری میں شامل۔ لیکن انفاق، حلال کمائی کو حلال کاموں میں خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں انفاق۔ اور جب کوئی بندہ حلال کمائی کو حلال کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے سب کے خوف کو نکال دیا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ قرآن مقدس میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے اپنی حلال کمائی کو کبھی فضول کاموں میں خرچ نہیں کیا، حلال کام ہی میں خرچ کیا، حلال جگہ ہی پر خرچ کیا۔ نتیجہ کیا تھا؟ ان کے دل میں کسی باطل کا خوف تھا ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب کوئی بندہ اپنی حلال کمائی کو حلال کاموں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ مومنین کی صفات میں سے۔ اب جب یہ 5 صفتیں کسی مومن میں پیدا ہو گئی تو قرآن نے مہر لگا دی اولئک هم المؤمنون حقا۔ اب اس کے لیے اجر کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، وہ مغفرہ اور مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسی پر اکتفا نہ کریں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم پریشان کیوں۔ اپنے اندر شان مسلمانی پیدا کرو، پریشانیاں خود بخود رخصت ہو جائیں گی۔ اپنے اندر اوصاف مومنین پیدا کرو، پریشانیاں خود بخود رخصت ہو جائیں گی۔ اللہ کے ڈر کو دل میں جگہ دو، اللہ کی خشیت کو دل میں جگہ دو، اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو، اور اپنی محنت کی حلال کمائی کو اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بلکہ حلال کمائی کو حلال کاموں میں خرچ کرو۔ انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت جل جلالہ درجات بھی بلند فرمائے گا اور رزق کریم سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہماری قوم کے لوگوں کا پیسہ کن چیزوں میں خرچ ہوتا ہے؟ کہیں گٹکے میں خرچ، کہیں شراب میں خرچ، کہیں عیاشی میں خرچ، کہیں جوے میں خرچ، کہیں ڈرگس میں خرچ۔ آپ مجھے بتاؤ، آج جو تنگیاں آ رہی ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ سخی نے نعمت تو عطا فرما دی، رب نے نعمت تو عطا فرما دی، لیکن ہم نے اس کی نعمت کی قدر نہ کی۔ جس طرف خرچ کرنے کا حکم دیا تھا اس طرف خرچ کرنے کی بجائے ہم نے جس طرف خرچ کرنے سے بچنے کا حکم دیا تھا ہم نے اس طرف خرچ کرنے کی کوشش کی۔ اتنا بڑا مسلم پاکٹ ہے، اتنا بڑا مسلم علاقہ ہے، لیکن نوجوانوں کو تلاش کرو، ذرا ڈھونڈو کہ ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا استعمال کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیسی عادتوں کا شکار ہے۔ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ محلے کے ہر نوجوان کے بارے میں مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، مجھ سے زیادہ آگاہ ہوں گے۔ خدارہ بیدار ہو جاؤ، محنت کرو، مشقت کرو، برائی کے دلدل سے نکالو، بد کرداری کے دلدل سے نکالو، آوارگی کے دلدل سے نکالو، اور سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی یہ تصور کرے یہ فلاں کا بچہ ہے، ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا بچہ تو نہیں ہے، لیکن سن لے میرے بھائی، اگر آپ نے اس کو دوسرے کا بچہ سمجھا تو آپ کے سینے میں کما حق کہو جو کمال ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے جنت پسند کر رہے ہو، کامیابی پسند کر رہے ہو، اور دوسرے مسلم بھائی
بھائی کے بچے کو اگر آپ بگڑتے ہوئے دیکھ کر آپ کے ضمیر میں کوئی بیداری پیدا نہیں ہوتی تو آپ کیسے مومن ہو؟ آپ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، کیا مسلمانوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے جان نہیں دی؟ ننھے علی اصغر کو قربان نہیں کیا؟ اگر وہ خود مدینے میں رہتے اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے خاندان بچ جاتا، لیکن خدا کی قسم انہوں نے جان دے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کو بچایا ہے، اپنے بچے کو قربان کر کے رسول اعظم کے امتی کی حفاظت فرمائی ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بگڑ رہا ہے بگڑنے دو، آوارہ ہو رہا ہے ہونے دو، ہمارا ضمیر اس پر ملامت ہمیں نہیں کرتا کہ ہم کیوں اس کے سلسلے میں محنت نہیں کرتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک حدیث سنیں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ کنز الامال کے اندر الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہ رمضان آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے 3 روز کا بھوکا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ عرض کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ سرکار گواہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں 3 دن سے فاقے میں ہوں اور قرض میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی جگہ سے اٹھے، جہاں آپ نے اپنے جوتے رکھے تھے وہاں سے جوتے اٹھائے اور مسجد نبوی شریف سے باہر نکلنے لگے۔ وہ شخص چیخ اٹھا، حضور کہاں جا رہے ہیں؟ معتکف اگر بغیر عذر شرعی مسجد سے نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور آپ اعتکاف میں ہیں اور آپ مسجد نبوی شریف سے باہر جا رہے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جواب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، لیکن جب تم نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو مجھے میرے نبی کی حدیث یاد کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلے، اس کا میری مسجد کے اندر 2 مہینے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سجدہ کرنا ہی سب کچھ نہیں، مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا اور مسلمانوں کو برائی سے روکنا، مسلمانوں کو سیدھے راستے پر لے جانا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس عظیم الشان جلسے دستار فضیلت سے آپ یہ پیغام لے کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ العظیم آپ خود بھی سیدھے راستے پر چلیں گے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ ایک مہم شروع کر دو، نوجوان بیدار ہو جائیں، جیسے ہی پتہ چلے فلاں کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے یا ڈرگز بیچ رہا ہے، جائیں، پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، نبی کے واسطے سے سمجھائیں۔ آپ کے جانے پر کوئی خوش ہو یا نہ ہو، مدینے کے تاجدار ضرور خوش ہو جائیں گے۔ تو آقا کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دارالعلوم غریب نواز، دارالعلوم الشفیہ غریب نواز کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس کے تعاون کرنے والوں کو اللہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور فارغین کو اللہ عز و جل قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔